ہسٹری آئی کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، غیر مسلم سائنسدانوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادوئی تخت ڈھونڈ لیا، جیسے ہی سائنسدانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہاتھ لگایا تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ سب دنگ رہ گئے۔ آج ہم اس معجزے کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش یروشلم میں ہوئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر 931 قبل مسیح سے لے کر 970 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس کے بعد ملک اسرائیل دو حصوں یعنی شمالی اور جنوبی میں ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پہ آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بھی تعمیر شروع کی، جن دور دراز پہاڑ سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نہ صرف پیغمبری عطا کی بلکہ دنیا کی عظیم الشان بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ سامعین، روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم کو رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے علم کو پسند فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں بہت مقبول ٹھہرا اور آپ علیہ السلام کو دونوں چیزیں بھی یعنی بادشاہت اور دولت بھی عطا کر دی گئی۔ آپ کی حکومت نہ صرف زمین بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات پر بھی تھی، بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے اور ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا عظیم الشان تخت بھی تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہتے وہاں آتے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تخت تاریخ میں تخت سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، جبکہ اس تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ سال 2006 میں یہ خبر سامنے آئی کہ انگریز سائنسدانوں نے تخت سلیمان ڈھونڈ لیا ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہی ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ انگریز سائنسدان خوفزدہ ہو گئے۔ سامعین، ہوا کچھ یوں کہ انگریز سائنسدانوں کو ریسرچ کے دوران مصر کے ایک دور دراز علاقے سے ایک کرسی نما شے ملی جسے انہوں نے تخت سلیمان کا نام دیا اور کہا کہ یہ وہی تخت ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے۔ تجربات کی غرض سے اس تخت کو برطانیہ کی سب سے بڑی لیبارٹری میں لایا گیا، اور جب سائنسدانوں نے اس کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے اس تخت کو آری سے کاٹنا چاہا تو یہ تخت اچانک غائب ہو گیا، جس پر سائنسدان خوفزدہ ہو گئے، اور اس واقعے کے بعد یہ بات مشہور ہوگی کہ یہ تخت وہی تخت تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال کرتے تھے۔ تاہم بعد ازاں یہ تخت برٹش میوزیم سے برآمد ہوا اور آج تک یہ تخت وہی موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد سائنسدانوں نے تخت سلیمان پر مزید تجربات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ واقعہ اب کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا، اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت خواد زمانہ کے باعث مسروق اور پھر ختم ہو چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ کے پاس بھی ایک قیمتی تخت تھا جسے آپ علیہ السلام نے طاؤس کا نام دیا تھا،
اور یہ وہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقہ میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ خود غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خود نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بیان کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ خود بھی حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر خود نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت نہایت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدائے واحد کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ خود آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس تک پہنچایا۔ خط پڑھنے پر ملکہ نے سفر کی تیاری کی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دربار والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برجیہ نے کہا، آنکھ جھپکنے تک اس تخت کو پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے عزم اعظم پڑھا اور تخت حاضر ہو گیا، اور جو ہی سلیمان علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا تو تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے۔ جب ملکہ دربار پہنچی تو اسے وہی تخت دکھایا گیا اور سلیمان علیہ السلام نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاہ و جلال اور تخت کو دیکھ کر ایمان لے آئی۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو ایسی بادشاہت ملے جو نہ کسی کو ملی ہو، نہ آئندہ ملے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں ساری قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ آپ علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سن لی اور سمجھ بھی لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم تھا۔ ایک جانب نبوت کا مقام، دوسرا اپنی حکومت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو تمام مخلوق کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ ان کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ آپ جیسی شان کسے مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسا عمل صالحہ کروں جو تجھے پسند آئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جامع اور عظیم دعا ہے۔ انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انسان کا فرض ہے کہ خدا کی ان لاتعداد نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی اپنے مخصوص اور صالح بندوں کو جو دعا نقل کی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے بہت ملتی جلتی ہے۔ یہ دعا بھی بہت جامع اور پرتاثیر ہے۔ تھوڑا سا لفظی تعمیر ایک جگہ ہے جہاں اپنی اولاد کی اصلاح کی استدعا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سعادت مند نوجوان بچپن سے جوانی تک
اللہ کی اطاعت میں منزلیں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اس دعا کو یوں بیان کیا گیا ہے: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں تیرا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک عمل کروں جن کو تو پسند فرماتا ہے۔ اور اے اللہ، میری اولاد کی اصلاح فرما، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جی تو ہسٹری آئی کے معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔